بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ آج ہمارا دوسرے ہفتے کا یہ 5واں لیکچر ہے جس میں ہم آپ کی کتاب اردو زبان و قواعد کا کام کریں گے، جس کے مصنف کا نام ہے عامر وحید قمر۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے کام کی طرف۔ آج ہم کریں گے خطوط نگاری، یعنی خط لکھنے کا طریقہ ہم سیکھیں گے کہ خط کس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ خط جسے عادی ملاقات کہا جاتا ہے، کسی دور میں پیغام رسانی کا اہم ترین ذریعہ تھا۔ آج کل کے جدید دور میں خط لکھنے کا رواج کافی کم ہو گیا ہے اور خط کی جگہ انٹرنیٹ اور ای میلز نے لے لی ہے، مگر آج بھی قلم سے لکھے گئے خطوط کی حیثیت ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ آج بیٹا ہم نے جو خط کرنا ہے وہ ہے، آپ کا دوست اردو کے مضمون میں کافی کمزور ہے، اپنی نوٹ بکس میں خط لکھ کر اسے اردو بہتر بنانے کی تجاویز دیجیے۔ یہ خط آپ کی اردو زبان و قواعد کے صفحہ نمبر 17 پر موجود ہے اور یہ آپ نے غیر رسمی خط لکھنا ہے۔ تو پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ رسمی اور غیر رسمی خط کیا ہوتا ہے، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ خط لکھنے کے اجزاء کیا ہیں، اور پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے جس میں آپ نے اپنے دوست کو اردو بہتر بنانے کی تجاویز پیش کرنی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں خطوط نگاری میں خطوط نویسی یعنی خود سے خط لکھنے کا طریقہ۔ خط کی دو اقسام ہیں۔ پہلی ہے رسمی خط، جو ہم کسی اجنبی کو لکھتے ہیں یا پھر افسران بالا کو، دفاتر کے افسران کو خط لکھا جاتا ہے اور یہ ایک پیراگراف پر مشتمل ہوتا ہے۔ دوسری اس کی جو قسم ہے خط کی وہ ہے غیر رسمی خط، جو ہم اپنے رشتہ داروں کو لکھتے ہیں، دوستوں کو لکھتے ہیں، اور یہ 3 پیراگراف پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ تو تھی خط کی اقسام، رسمی خط اور غیر رسمی خط۔ اب ہم آتے ہیں خط کے اجزاء کی طرف کہ خط کے اجزاء کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں آتا ہے مقام روانگی، یعنی جس شہر سے خط لکھ رہے ہیں یا اپنے علاقے کا نام یا اپنے شہر کا نام اس میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم تاریخ لکھتے ہیں۔ القاب و آداب، اس میں ہم جس کو مخاطب کر رہے ہیں، چاہے دوست کو مخاطب کر رہے ہیں، چچا کو، ماموں کو، جس کو بھی مخاطب کر رہے ہیں، ان کے احترام کا خیال رکھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے حال احوال۔ اس میں یہ پہلے پیراگراف میں ہم حال احوال لکھتے ہیں۔ نفس مضمون، اس میں جس موضوع پر خط لکھا جا رہا ہو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ پھر ہے اختتام، یعنی ہمارے خط کا اختتام کیا ہوگا، ٹاپک سے ہٹ کر کوئی ایک آدھ بات یہ تیسرے پیراگراف میں لکھی جاتی ہے۔ الوداعی کلمات میں آپ اللہ حافظ یا والسلام لکھیں گے، اور الوداعی کلمات لکھتے ہوئے آپ نے القاب و آداب کو مد نظر رکھنا ہے کہ جس کو آپ نے مخاطب کیا ہو۔ اگر آپ نے اپنی دوست کو مخاطب کیا ہے تو آپ الوداعی کلمات میں لکھیں گے آپ کی دوست۔ اگر آپ نے اپنے ماموں کو مخاطب کیا ہے تو آپ اس میں لکھیں گی آپ کی بھانجی۔ اگر آپ نے اپنے چچا کو مخاطب کیا ہے تو آپ آخر پر کیا لکھیں گی، آپ کی بھتیجی۔ مکتوب نگار کا نام، اس میں جس بچے نے خط لکھا ہے، یعنی جو بچہ خط لکھ رہا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ یہ تو تھے خط کے اجزاء۔ اب ہم اپنے سوال کی طرف آتے ہیں جو آج آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنی دوست کو اردو بہتر بنانے کی تجاویز دینی ہے، اور یہ خط آپ نے اپنی اردو بھی کی نیٹ کاپی پر خوش خط رائٹنگ میں لکھنا ہے۔ اس کے لیے میں نے کچھ اہم نکات لکھے ہیں جن کو ذہن میں رکھ کر آپ اپنی دوست کو خط لکھ سکیں گے۔ سب سے پہلے آتا ہے مختلف کتب کا مطالعہ، یعنی جتنی کتابیں آپ پڑھیں گے آپ کا ذخیرہ الفاظ بڑھے گا۔ اردو اخبارات کا مطالعہ، یعنی زیادہ سے زیادہ اردو اخبارات پڑھیں تاکہ جتنے زیادہ لفظ آپ پڑھیں گے اتنی ہی آپ کی اردو بہتر ہوگی۔ روزانہ املا کی مشق کریں
تاکہ جو لکھائی کی غلطیاں ہیں وہ کم سے کم ہوں۔ خوش خطی کی مشق، یعنی اپنی لکھائی کو بہتر بنائیں۔ اردو کہانیاں زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو۔ ذخیرہ الفاظ بڑھائیں۔ اور آخر پر ہے اردو مضامین پڑھیں، یعنی جتنی چیزیں آپ پڑھیں گے، اردو کہانیاں پڑھیں گے، اردو مضامین پڑھیں گے، اردو اخبارات پڑھیں گے، تو آپ کے ذخیرہ الفاظ بڑھے گا اور اس طرح سے آپ کی اردو بہتر ہوگی۔ یہ تو تھی چند تجاویز۔ اب آپ لوگوں نے یہ خط اردو بے کی کاپی پر خوش خط رائٹنگ میں لکھنا ہے۔